Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel English 9 Days. Name is not confirmed yet. I'll change it. As you know, this is not permanent. This is a temporary, and this is a test transmission and experimental. When I'm done with each and everything, then you'll get my own one with the specified and confirmed name. Anyway, آج ہم یونٹ 25 پڑھیں گے جو اس کے بارے میں ہے، جو میں اپنے طریقے سے پڑھاتا ہوں، اپنے طریقے سے مین یہ تو انگلش کو انگلش میں پڑھاتے ہیں تو وہ ذرا پروسیجر لمبا ہو جاتا ہے. آپ لوگ ایسے لکھ لیں کہ ایف اور وین، یعنی اگر اور جب اکثر نمبر 1 میں آتے ہیں یا نمبر 5 میں آتے ہیں. مثال کے طور پہ کیوں نمبر 1 اور نمبر 5؟ آپ نمبر 1 خیر کہہ لیں جب نمبر 1، کیونکہ اگر کلیئر ہو، اگر وہ جانا چاہتا ہو، اب یہ کون سا ٹینس ہے؟ 17 نمبر. اگر اس کو جانا چاہیے ہو، یہ کون سا نمبر ہے؟ 15 نمبر. تو جب پتہ لگے وہ تو ویسے بھی لگے، جب نہ لگے تب 1 یا 5 ہوتا ہے یہ. اور یعنی ایف اور وین کے بعد پہلا نمبر یا تیسرا نمبر آپ ایسا کر لیں، ذہن سے بالکل نکال لیں، کیونکہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ دو کام جب اکٹھے ہوں تو پھر یہ یوز ہوتا ہے، اور اگر الگ الگ ہوں پھر یہ یوز ہوتا ہے. وہ ذرا کیا کہتے ہیں باریک بینی ہے، اس کو آپ چھوڑیں. آپ ذہن میں یہ رکھ لیں ایف اور وین اکثر نمبر 1 میں آتا ہے، بعض اوقات پھر اچھا نمبر 1 میں کیوں آتا ہے؟ مثال کے طور پہ وہ جاتا ہے، یہ ابھی جاتا ہے 1 نمبر ہے نا، اگر ہو، اگر وہ جائے آخر میں یہ آ گیا تو ادھر سے پتہ نہیں لگتا، اس لیے نمبر 1 ہے. اگر تم لکھ لو 1 ہو گیا، اگر جب تم جاؤ 1 ہو گیا، ٹینس نمبر 1 نا. یہ دیکھ لیں آپ. ایم از آن ٹرین، ایم ای ٹرین پر ہے. شی از کالنگ اے فرینڈ، وہ اپنے ایک دوست کو فون کر رہی ہے. آئی ول کال یو اگین، میں آپ کو دوبارہ فون کر لوں گی. لیٹر، بعد میں. وین آئی ارائیو، جب میں پہنچ آؤں. سمجھ آئی؟ تو انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ آئی ول کال یو اگین وین آئی ارائیو از اے سینٹینس ود 2 parts، 2 حصوں کے ساتھ ہے. دا مین پارٹ آئی ول کال یو اینڈ وین I arrive. ابھی یہ الگ الگ کام ہے نا، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے. The time is future. Amy says when I arrive, not I will. یعنی آپ will نہیں لگاؤ گے. یہ وہی بات ہو گئی، انگلش کو انگلش میں پڑھاتے ہیں اس لیے لمبا ہو گیا کام. آپ کیا کریں، صرف یہ دیکھیں. We will go out، ہم باہر جائیں گے. When it stops raining، جب بارش رک جائے. جب بارش رک جائے. تو ابھی یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے، راکٹ سائنس میں بہت مشکل چیز تو نہیں ہے. میں نے آپ کو کئی دفعہ لکھوایا بھی ہے کہ ایف اور وین یا اگر اور جب اکثر نمبر 1 میں آتا ہے. when it stops raining، جب بارش رک جائے. when you are here again، جب تم دوبارہ یہاں ہو یا آ جاؤ. you must come and see us، تمہیں ضرور آنا چاہیے اور ہمارے ساتھ ملنا چاہیے. سی کے 2 مطلب ہیں، ملنا چاہیے. سی کا مطلب ہے دیکھنا اور ملنا، دونوں ہیں. میں آپ کو آخر میں دکھا بھی دوں گا. ڈونٹ forget to lock the door، دروازہ بند کرنا مت بولنا. when you go out، جب تم باہر جانا یا جاؤ. what are you going to do، تم کیا کرو گے. while I'm away، جب میں باہر ہوں گھر سے. ٹھیک ہے. before you go، آپ کے جانے سے پہلے. there is something، 25 نمبر ہے، کچھ ہے. I want to ask you، جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. wait، انتظار کرو. here، یہاں. until I come back، میرے واپس آنے تک. until come back یا till come back ایک ہی ہے. can I have the newspaper when you have finished with it، جب آپ فارغ ہو جاؤ یا نیوز پیپر پڑھ کے ختم کر لو پھر آپ ذرا مجھے دے دو گے. ریکویسٹ ہے. don't say anything while Jen is here، جب تک یا جب جین یہاں ہو آپ کچھ بھی مت کہنا. wait until she has gone، اس کے جانے کا انتظار کرنا.
یہ دیکھیں when I have phoned cat، جب میں کیٹ کو فون کر لوں we can go out، ہم باہر جا سکتے ہیں. اچھا اس میں یہ ہے جیسے میں نے آپ کو کہا یہ باریک بینی ہے. باریک بینی مین سیکشن بی میں آپ کو کہتا ہے کہ جب تم پہنچ جاؤ when you arrive، اس کی جگہ آپ پریزنٹ پرفیکٹ یعنی 3 نمبر ٹینس بھی یوز کر سکتے ہیں. when you have arrived ایک ہی بات ہے. اور نیچے پر کہتا ہے we use the present perfect to show that one thing is complete before the other، کہ کام تو اس میں بھی 2 ہوتے ہیں جیسے اوپر انہوں نے سمجھایا ہے، لیکن ایک کام اس میں کمپلیٹ ہو گیا ہوتا ہے. the two things do not happen together، دونوں کام اکٹھے یا ایک ساتھ نہیں ہوتے ہیں. آپ کو میں نے تھنگ یا تھنگس کے بارے میں کئی دفعہ بتایا ہے کہ تھنگ کا مطلب ہے کام، چیز، بات. اچھا یہ دیکھیں ابھی اس میں 2 کام ہیں، ایک ختم ہو گیا ہوگا. when I have phone، جب میں فون کر لوں کیٹ کو، یعنی جب یہ کام ختم ہو جائے. we can go out، جب پھر ہم باہر جا سکتے ہیں. یہ اب دیکھیں چلو یہ when I phone کیٹ، جب میں کیٹ کو فون کر لوں I'll ask her about the party، میں اس سے پارٹی کے بارے میں فون کر لوں گا. ابھی ادھر پوائنٹ یہ ہے، یہ الگ کام ہے، یہ وہ جب ختم ہو جائے تب یہ ہوگا. اور یہ جو ہے یہ بھی 2 کام ہے، یہ ایک کام، یہ 2 کام، لیکن دونوں کام ایک ساتھ ہو رہے ہیں. تو آپ اپنے نوٹس میں ایسے لکھ رہے ہیں، بلکہ لکھیں ہی مت، انہوں نے ویسے قصہ لمبا کیا ہوا ہے. when I have phoned، الگ الگ کام جو ہوتے ہیں یہ چھوڑو، نہیں پھر دماغ خراب ہو جائے گا کیونکہ آگے اور پوائنٹس بھی بہت آنے ہیں. یہ دیکھیں I'll come، میں آ جاؤں گا. as soon as I finish، as soon as آپ لکھ لیں اپنے نوٹس میں جیسے ہی میں فارغ ہو جاؤں، ختم کر لوں کیا کوئی بھی کام، میں آ جاؤں گا. اور یا I'll come، یہ دیکھیں it is often possible، اب یہ دیکھو دماغ خراب کرنے والی بات ہے کہ نہیں. اوپر کہتے ہیں کہ جو کام الگ الگ ہوں وہ کر لیں، دونوں اگر ایک ساتھ ہوں. پھر نیچے کہتا ہے کہ ایک فکر میں اگر 2 کام ہوں، ایک جب مکمل ہو جائے اس کے بعد دوسرا ہونا ہو تو آپ پھر 3 نمبر یوز کر لیں. اور ادھر پھر کہتے ہیں کہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کام مکمل ہوا ہو نہ ہوا ہو، آپ کیا کہتے ہیں نمبر 1 ٹینس بھی یوز کر سکتے ہو، نمبر 3 بھی، نمبر 1 میں نمبر 3 بھی. تو اس کا مطلب ہے دونوں پاسبل ہے. میں تو جو اپنے اسٹوڈنٹس ہیں 20-30 سال سے لڑکوں کو یہی کرا رہا ہوں کہ فرسٹ نمبر ٹینس آپ یوز کر لیں بس. یہ والے when I finish یا when you have، after you have ایک ہی بات ہے. سنیں I'll come as soon as I finish، جیسے ہی میں فارغ ہو جاؤں یا ختم کر لوں کیا کوئی کام، میں آ جاؤں گا. یہ بھی وہی ہے، جیسے ہی میں کام ختم کر لوں میں آ جاؤں گا. یہ آپ دیکھ لیں you will feel better after you have something to eat، جب تم کچھ کھانے کا لو اس کے بعد تم بہت بہتر محسوس کرو گے. یہ بھی وہی چیز ہے. یہ دیکھو اگر اور when وہی بات ہو گئی. I'll be angry، میں غصہ ہو جاؤں گا یا خفا ہو جاؤں گا. if it happens again، اگر یہ دوبارہ ہو جائے. hurry up، جلدی کرو. if we don't hurry، اگر ہم جلدی نہ کریں we'll be late، ہمیں دیر ہو جائے گی. if it is raining this evening، اگر آج شام بارش ہو رہی ہو I won't go out، میں باہر نہیں جاؤں گا. don't worry، پریشان مت ہو، فکر مت کرو if I'm late tonight، اگر مجھے آج دیر ہو جائے رات کو. if they don't come soon، اگر وہ جلد نہ آئیں، جلد مین تھوڑے عرصے میں، کم وقت میں. I'm not going to wait for them، میں ان کا انتظار نہیں کرنے والا یا نہیں کروں گا، ایک ہی بات ہے. I might go out later، ہو سکتا ہے میں بعد میں باہر چلا جاؤں. میں اور might 30 نمبر دونوں ایک جیسے ہیں، ہو سکتا ہے میں باہر چلا جاؤں. if I go out، اگر میں باہر چلا جاؤں I'll get some bread، میں کچھ روٹی یا ڈبل روٹی لے لوں گا. I'm going out later، یقیناً میں باہر جاؤں گا. تو یہ دیکھو یہ اس کی کیا ضرورت ہے اردو میں، کیونکہ وہ الگ چیز ہے. ہو سکتا ہے میں باہر چلا جاؤں اور یہ ہے میں باہر جاؤں گا. کل ہم نے کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کل تھا پرسوں تھا، کہ 22 نمبر ٹینس تب ہم یوز کرتے ہیں جب ہم اس میں ارادہ یا فیصلہ کر لیں.
جب ارادہ اور فیصلہ کر لے تو اس کا مطلب ہے وہ تو فور شور ہو گیا، یعنی یقیناً وہ کام ہوگا. اس لیے یہ پرنتھسس میں، یہ بریکٹ میں آگے لکھا ہوا ہے کہ یقیناً آئی ایم گوئنگ آؤٹ لیٹر، بعد میں باہر جاؤں گا. وین آئی گو آؤٹ، جب میں باہر چلا جاؤں، آئی ول گیٹ سم بریڈ. چیز ایک ہی ہے. اچھا میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو کیا کہتے ہیں وہ سی کراؤں گا. سی کے کتنے مطلب ہے نا، میں آپ کو دکھانا. ہاں سی، یہ دیکھیں یوز آئیز یعنی آنکھیں استعمال کرنا، دیکھنا. یہ میں ایسے ایسے کر لیتا ہوں. خیر ہے، جس کے پاس ٹائم ہو وہ کر بھی لے. یہی باکسز والے یہاں سے لے کے یہ ایک آپ کر لو، ہوم ورک آپ کا ہو گیا. یہ دوسرا فکرہ ہو گیا، نمبر آپ نے خود کرنا ہے. یہ تیسرا ہو گیا بریکٹ کے چھوڑ کے. یہ چوتھا ہو گیا دیکھنے والا نا، یہ سارے بہت ہیں. اب دیکھنے یہ دیکھنے کتنا زیادہ ہوم ورک ہو سکتا ہے. اچھا دوسرا یہ ہے یوز ان پروگریسو ٹینسز ٹو ہیو دا پاور آف سائٹ. اس کا مزہ نہیں ہے. یہ دیکھیں واچ، یہ بھی دیکھنا ہے. اچھا اردو میں تو دونوں دیکھنے ہیں، یعنی سی بھی اور واچ بھی، لیکن فرق اس میں یہ ہے کہ اگر ساکت یا حرکت کیے بغیر چیز کو ہم دیکھیں پھر یوز کریں، سی استعمال کریں گے. اگر حرکت کرتی ہوئی چیز کو دیکھیں تو پھر واچ کو ہم استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے ایک دوسرا آدمی بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ کسی کو کہیں وہ دوسرا بندہ تو ہل نہیں رہا نا، بیٹھا ہوا ہے، ہل مین چھل نہیں رہا نا، بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کہو گے مثال کے طور پر اس بندے کا نام کاشف ہے، تو آپ کہو گے آئی سا کاشف، میں نے کاشف کو دیکھا. سی سا نا سیکنڈ فارم. اس سا کا مطلب ہے کہ وہ کاشف ہل نہیں رہا تھا. اگر آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہو اور آپ کے سامنے سے کاشف ایسے گزر جائے، وہ تو ابھی بیٹھا ہوا یا حرکت کر رہا ہے نا، چل رہا ہے، تو آپ پھر اگلے کو کہو گے کہ آئی واچڈ کاشف، تو سننے والے کو پتہ لگے گا اس نے اس کو چلتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کر لیں. یہ سارا ہوم ورک ہے. یہ ہو گیا جتنا آپ کو نظر آ رہا ہو. یہ 4 نمبر اس کو بھی چھوڑیں. میں نے یہ ہے نمبر 5. سی کا مطلب ہے بائی چانس ملنا. یہ دیکھو گیس ہو، یہ سارے ہیں. اچھا آرنٹ، یہ بھی آپ لوگوں نے کیا ہے، یہ بھی آپ لوگوں نے کیا ہے. اور 6 نمبر، اچھا یہ الگ ہے اتفاقاً ملنا. اور 6 کا مطلب ہے سی سمبڈی، سی ایس، سی یو ٹمورو، کل پھر دیکھیں گے یا ملیں گے، وہ یہ والا ہے. کم اینڈ سی ایس اگین سون، جلدی آنا اور ہمارے ساتھ دیکھنا. سو آئی ہوپ دس از اٹ فار